بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ ذرا بات کرتے ہیں یہ عشرہ مبشرہ، ہم کہتے ہیں 10 افراد ایسے ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دنیا میں بشارت دے دی کہ تم جنتی ہو۔ اوکے، دے دی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے ایک ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مالدار سمجھے جاتے تھے، امیر آدمی سمجھے جاتے تھے۔ ان کو بھی بشارت دے دی کہ آپ عشرہ جنتی ہیں۔ تو ان کے اس طرح کہنے کا کیا فائدہ ہوا ہے ان کو، میں وہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ روایت کے مطابق آپ کا 50 سال تک حساب کتاب ہونا ہے۔ یہ جی عشرہ مبشرہ بشارت کی خوشخبری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، مگر حساب ان کا ہونا ہے 50 سال تک، کیونکہ آپ مالدار تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس طرح آپ کے عشرہ مبشرہ ہونے کی کیا تخصیص رہ جاتی ہے، وہ تو سب کا ہی ہونا ہے، ہر ایک نے حساب دے کر جانا ہے۔ حساب کتاب کے بعد ہی جنت اور دوزخ ملنی ہے، اور جب جنت ملتی ہے حساب کر کے دی جائے گی، پھر واپس نہیں لی جائے گی۔ اسی کتاب میں، یہ فضائل اعمال کتاب میں حضرت عبد الرحمن کا یہ واقعہ میں عرض کر رہا ہوں، اسی کتاب میں یعنی کہ یہ ہے ان کے عشرہ مبشرہ ہونے کے باوجود، اسی کتاب میں مذکور روایت میں یہ بھی ہے کہ روز محشر ندا آئے گی کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کی تجارت نے انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کیا۔ تو ایک مختصر سی جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ کیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی تجارت نے انہیں اللہ کے ذکر سے غافل رکھا؟ وہ اس جماعت میں شامل نہیں ہوں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جن کو بشارت جنت کی بھی دی گئی ہے، مگر وہ اس جماعت میں شامل نہیں ہوں گے کہ جسے اللہ بتا رہا ہے، اور بغیر حساب کتاب کے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ غور کریں آپ ذرا، وہ بغیر حساب کے جنت میں کیوں نہیں جائیں گے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف، آج کا تاجر اگر نماز پڑھ لے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ مجھے میری تجارت نے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کیا، بے شک اس کا سارا کاروبار جھوٹ پر ہی مبنی کیوں نہ ہو۔ اسی کتاب میں روایات کے حوالوں سے اسی طرح کی مزید خوبیوں کا ذکر ہے، جن میں ایک ایک خوبی کے حاملین بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ بہت سارے ہیں، بڑی تفصیل ہے اس کی کہ یہ کام کر دیا تو بس وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، تو ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نہیں ہوں گے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پنجگانہ نماز پڑھنے والا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا، کہا جاتا ہے نا۔ آپ فضائل اعمال سن لیں، آپ جو بیٹھے سناتے ہیں کتاب، ان سے پوچھ لیں، دیکھ لیں، کیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی نماز ایسی نہ تھی جو انہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کروا دے؟ پھر بھائی کیوں ان کا 50 سال ایسا ہوگا؟ تو میں یہی بتانا چاہتا ہوں، ان بھائیوں ان قصے کہانیوں پر نہ جائیں۔ یہ ہم جب چھوٹے بچہ ہوتا ہے نا، تو اس کو اس کی ماں قصے کہانی سناتی ہے، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہو یہ تو میرا دل بہلانے کے لیے مجھے سنائے جاتے تھے، تو اب تو میں بڑا ہو گیا ہوں، مجھے سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو یہ میرے بھائی قصے کہانیاں ہیں، ان پر چلیں گے تو آپ کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں چلیں گے، آپ کو کبھی بھی دین کی سمجھ نہیں آئے گی کہ دین تھا کیا، کس کے لیے انبیاء کرام نے اتنی قربانیاں دی، شہید ہوئے اور ان کے ساتھی شہید ہوئے۔ دیکھیں ساتھی کتنی مشکل سے انہوں نے بنائے تھے، کتنی محنت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ تیار کیے تھے، کتنی محنت سے کیے تھے، ان میں کتنے شہید ہوئے، کس لیے کیا مقصد تھا؟ تو میرے بھائیو یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو بس یہ میں سوچ ہی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، فکر آپ کے سامنے، کہ آپ اس پر غور کریں، سوچا کریں، فکر کیا کریں کہ یہ کیا معاملات ہیں۔ دین کو سمجھیں گے نہیں تو آگے کیا بنے گا ہمارا؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخرت ہماری کیسی ہوگی۔ تو میرے بھائیو بس یہی میں آپ سے التماس کہ آپ میرے اس معاملے میں مددگار بن جائیں، پیغام پھیلانے میں، تاکہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ بات پہنچے۔ تو آپ پوچھا کریں علماء کرام سے بھی، یہ کیا بات ہے، ایسی کیوں بات ہے؟ وہ بھی روایت ہے، یہ بھی روایت ہے، تو ان کا آپس میں کیا موازنہ کس طرح بنتا ہے؟ تو آپ سے التماس، آپ سبسکرائب کیا کریں، میرے چینل کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، کمنٹس کیا کریں۔ میں بھی قابل اصلاح ہوں، بالکل مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، آپ بتائیں مجھے کہ میں کہاں غلط ہوں اس بنانے میں اور بات کرنے میں، تو میں آپ کی یہ آسان ہوگا، آپ کی مہربانی ہوگی۔ شکریہ۔